اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور برکہ۔ حضرت امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، شہری کھانے میں برکت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں اور آپ کو عرض کر دوں، بلکہ حدیث پاک ہی میں عرض کر دیتا ہوں۔ عن عمرو بن عاص عن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ پیچھے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ جو برکتیں ہمیں عطا، آپ زندگی میں ایک لقمہ بھی قبلہ آپ کھاتے نا تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا ہے اور ایک لقمے کے بدلے بخشش بھی ہو سکتی ہے، ایک لقمہ کھلانے کے بدلے میں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو افطار کروانے پر آقا جی نے جب ترغیب دلائی کہ بھائی افطار کروایا کرو، کھانا کھلایا کرو، جو کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہی روزے کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی اتنا امیر نہیں ہے کہ روزانہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ دے دو، ایک کھجور دے دو، اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی سے ہی کھلوا دو، وہ بھی اللہ۔ تو ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے احسان ہے، وہ بھی حضور کے ذریعے، کہ آپ صرف کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا رہے ہیں، جس کی حیثیت ہے وہ کھانا کھلائے، جس کی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنے محبوب کے صدقے۔ اہل کتاب اور ہم میں زمین آسمان کا اس لیے بھی فرق ہے، آج ہم الحمدللہ اللہ کے پجاری ہیں، وہ لوگ مشرک ہیں۔ آج کا اہل کتاب جو ہے وہ مشرک ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، وہ اماں جی مریم کو خدا کی بیوی مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں، یہودی بھی آج آپ دیکھیں نا جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ اہل کتاب ہیں واقعتاً ان کو اپنی کتاب کے اوپر یقین ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ دونوں پوترے ہیں، نسل پاک میں ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کی نسل پاک میں ہیں، اور حضرت ابراہیم ہی کے جو مشن تھا مذہب کا، اسلام کا، دین کا، وہی مذہب لے کے آگے چلیں۔ ہر ایک کا ایک ہی مقصد تھا نا جی، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ آگے وہ الگ بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے سلسلے میں پھر کبھی آ گیا موسیٰ کلیم اللہ، کبھی آ گیا عیسیٰ روح اللہ، تو ہماری مرتبہ آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مشن تو ایک ہی ہے نا جی، پیغام تو ایک ہی ہے۔ تو حق تو یہ تھا کہ اس وقت روئے زمین پر دنیا میں عیسائی، یہودی اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم جناب سارے، لیکن آج آپ دیکھیں، آج عیسائی امریکہ، یہودی اسرائیل، ہندو بھارت، یہ پاکستان کے اوپر اور اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور۔ تو یہ بالکل اب جو ہے نا جی وہ پیغام بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان کا وہ مشن ہے ہی نہیں، وہ اصل مشن سے، اصل پیغام سے، اصل دین سے، مذہب سے بالکل ہٹ چکے۔ آج ان کی روایات، ان کی تہذیب کو دیکھیں اور ہماری کو دیکھ لیں، الحمدللہ جو شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتی۔ جو تہذیب، ہمارا جو خاندانی نظام، ہمارا جو یہ زبردست قسم کا نظام آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اچھا جی، اب یہودیوں کے اندر ایک بات تھی، وہ روزے کو لیٹ افطار کرتے تھے، وہ خاص کر حضور نے ان کی سخت مخالفت کی، بالخصوص یہودی کی،
سخت مخالفت. آقا جی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, آپ نے فرمایا اخبرنا عبدالعزیز عن ابی حازم عن ابی عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جب تک روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ لیٹ افطار کرتے ہیں, اور آج بھی کوئی یہودی کے مشن پر ہے, آج بھی بشکل, ابھی آپ دیکھیں, یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, یہ حدیث پاک میں بلکہ ایک اور حدیث پاک اس کو وضاحت کر دیتی ہے. اماں جی عائشہ سے روایت ہے عن ابی عطیہ قال دخلت انا ومسروق على عائشہ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة قال أيهم الذي يعجل الافطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد ابو قریب والآخر ابو موسیٰ. حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت ام المؤمنین امی عائشہ کے پاس آئے. ہم نے عرض کیا اے ام المؤمنین, آقا جی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اصحاب میں سے ایک روزہ جلدی افطار کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے تاخیر سے روزہ کر کے افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں. ام المؤمنین نے پوچھا وہ کون ہے جو جلدی افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اماں جی عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل مبارک تھا. ابو قریب کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ دوسرے صحابی حضرت موسیٰ ہیں, ابو موسیٰ ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل بھی اسی پر رہا ہے. یہودی ایک روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا, حضور نے فرمایا ہم 9 کا بھی رکھے گا. یہودی چیخ اٹھا تھا اس دور کا کہ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے جو کام کرنا ہے آپ نے اس کی مخالفت کرنی, آپ نے جو کام کرنا ہے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے مخالفت کرنی. اس نے جو بھی کیا حضور نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے لیٹ افطاریاں کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی فرمائی. اور اب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا نا کہ سحری جلدی کرنی چاہیے یا لیٹ کرنی چاہیے. تو اماں جی کے پاس آ گئے, گھر والا معاملات سب سے زیادہ گھر والی نہیں جانے گی تو اور کون جانے. تو اماں جی عائشہ نے بتا دیا کہ حضور تو جلدی فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, جلدی سحری لیٹ کرنا, افطاری جلدی کرنا. لیکن اس جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وقت بھی نہ ہو. اور بندہ اب اکثر ایک مسجد ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ 2 منٹ سے 3 منٹ پہلے ہی گھگو ٹھوک دیتے ہیں بھائی کرو افطاری شاباش. وہ لیکن ایک بندے جانے دو یار, جہاں پر تم نے 12 گھنٹے گزارنے ہیں وہاں پہ 2 منٹ اور صبر کر لو, 2-3 منٹ اور صبر کر لو. ہاں اس کا یہ مطلب وقت کا ہونا ضروری ہے, وقت کا ہونا ضروری. وقت ہو جائے اب ٹھیک ہے, اب آپ افطار کریں. اگر وقت سے 2 منٹ پہلے بھی کسی نے افطاری کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا جی, پھر بعض ایسے مجاہد ہے, اب ٹی وی جو ہے نا جی یہ بات تو نہیں دیکھتا نا جی یہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے, بس جس نے داڑھی رکھ لی ٹوپی لگا لی بس وہ مولوی ہے, اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں, آؤ جی شیخ الحدیث صاحب آپ آ جائیں جی. وہ پھر شیخ الحدیث صاحب بتا رہے ہوتے ہیں جی فجر کی اذان بھی ہو رہی ہو, آپ کے ہاتھ میں برتن ہو تو کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ. واہ بھائی واہ کیا بات ہے, بابا اعلان ہو چکا ہے, وہ وقت گزر گیا, یہ وقت اور ہے. تو اب آپ جب کھا رہے ہیں, آپ ایک لقمہ بھی کھا رہے ہیں قبلہ, تو اب آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ اعلان کر رہے ہیں, عملاً اعلان کر رہے ہیں کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ رہا. آپ تو عملاً اعلان کر رہے ہیں. فجر کے وقت میں سحری کا حکم نہیں ہوتا, وہ اور احکام. اب یہ روایت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں صبح عرض کروں گا فجر سے پہلے کہ کون سی اذانیں تھیں جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہارے ہاتھ میں برتن بھی ہو تو کھا لیا کرو, حاجت پوری کیا کرو. یہ وہ اذانیں نہیں تھی جو فجر کی اذانیں تھیں. وہ اذانیں کون سی تھیں صبح عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے.